کسی بھی انسان کی زندگی میں یکسانیت نہیں ہوتی کہ پوری زندگی اس کے لیے یکساں ماحول رہے. اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، سردی گرمی ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، صحت مندی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. یہ سارے معاملات اس کی زندگی میں آتے ہیں. مصائب و آلام کا بھی سلسلہ ہے، آرام و سکون کا بھی سلسلہ ہے. اور قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ان سارے معاملات کو بیان فرمایا گیا. مصائب و آلام کے معاملات کو بیان فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، ابتلائیں آئیں گی، مصائب و آلام کا سلسلہ ہوگا. اور ان مصائب و آلام پہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم میں ہم سے تقاضا فرمایا گیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین کی رضا سمجھ کر اس کو قبول کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے خوشخبری عطا فرماتا ہے، بشارتیں عطا فرمائی جاتی ہے کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری ابتلائیں، یہ ساری آزمائش اللہ کی طرف سے ہیں اور عنقریب ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے. اور جو مصائب و آلام کے وقت ان کیفیات کو اپنا لے اور اس رویے کو اپنا لے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بشارتیں عطا فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو کوئی بھی تکلیف اور رنج و الم پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بشارتیں ہیں، اس کے لیے انعام و اکرام کا سلسلہ ہے. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اس بندے کو اللہ کی طرف سے نوازا جا رہا ہوگا تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ اتنے اعمال تو میں نے کیے نہیں، اتنی نیکیاں میں نے نہیں کی، تو یہ صلہ کس کا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ تمہیں فلاں فلاں ابتلاؤں سے گزارا گیا، تم نے صبر کیا، اس صبر پر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں آج یہ اجر دیا جا رہا ہے. تو بندہ اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش میں زندگی میں ابتلائیں گزارتا، مصائب و آلام ہی گزارتا رہتا تو آج اللہ رب العالمین اس سے بھی بلند مقام مجھے عطا فرماتا. تو آزمائش، ابتلا، امتحان یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، طریقے کے مطابق، حضور کے فرامین اور سنت کے مطابق ان آزمائشوں کا اگر مقابلہ کیا جائے گا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ملکہ پیدا کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے ثمرات عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اس کے ثمرات عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.